جو مدینے کو تو جائے واہ 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 سبحان اللہ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے تیرے در کی آرزو میں یہ یہ شعر ذرا پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے تو گردن جواب دینے کے لیے نہیں دی, اللہ نے زبان جواب دینے کے لیے دی. گردن نہ ہلاؤ, زبان ہلاؤ. اے صبا نبی جو مدینے کو تو جائے تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. آمین 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ 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 تیرے شہر. اور ایک شعر اور, اگر یہ شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا. جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے وہ تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے واہ واہ تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے واہ واہ بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان کو آقا تیرا شہر یاد آئے. سوچو تو کیسا ہوگا سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے. واہ 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 واہ. دیکھو اگر کوئی 20-25 سال پرانا بس ذوق ہو تو اسے ایک کوئی نعت میں ذوق بلا نہیں بنا سکتا. اس کے لیے آدمی کو تھوڑا سا ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے. میں یہ شعر ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں, دوسرا والا جو اس کے آگے آ رہا ہے. 2-3 شعر مجھے پڑھنے تھے. اب آپ لوگ اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے, اور اگر آپ کہہ دیں گے نہیں بھی کہیں گے تب بھی کوئی بات نہیں. ویسے کہہ دیں گے تو اچھی بات ہو جائے گی. سرکار کی نظر کا سرکار کی یہ حال ہے عمر کا سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے وہ جدھر سے گزرے. ایک شعر اور پڑھتا ہوں, میں سمجھاتا نہیں ہوں, شعر سمجھنے سے بات بن جاتی ہے, اور بات کو تو آدمی تقریر میں بھی کہہ سکتا ہے. شعر میں کیا کہے گا, شعر پڑھ رہا ہوں سمجھ جائیں تو سبحان اللہ, نہ کہیں تو آپ کی مرضی. شعر سنیں. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے. کیا بات ہے. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. دیکھو پوری دنیا میں ہم اکیلی جماعت ہیں جو کھل کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, کھل کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اب کسی کا معاملہ ایک طرف سے خراب ہے تو اس طرف ختم, یہ اس طرف سے گیا تو اس طرف سے. اور اعلیٰ حضرت ہیں اینٹی بائیٹک.
بس یہ اگر دل میں ہے تو پھر کوئی بیماری، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ صرف ایک صدی کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو ایک صدی کے لیے، ان کی تعلیمات ہر صدی کے لیے، بس اب شعر ایک اور پڑھتا ہوں، یہ شعر تو دوبارہ نہیں پڑھوں گا مگر ہمارے یہ رضوان بھائی تھوڑا سا ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے 3-4 بار کہہ دیا، جسے مصطفیٰ دعا دے، دیکھو مسکرا بھی لیا کرو، کبھی کبھی مسکرانے سے ماحول اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھیں، جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے۔ اور میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو ہاں سن تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، ہماری بہنیں بیچاری آج کل نماز کے لیے وقت نہیں نکال پا رہی ہیں، بزی بہت زیادہ ہیں، حالانکہ کھینچتان کے غیبت عبت کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، کھینچتانی کرتی ہیں تو تھوڑا بہت ادھر ادھر سیریل وغیرہ بھی دیکھ لیتی ہیں، مگر بیچاری نماز نہیں پڑھ پاتی، ان بیچاری مظلوم عورتوں کے لیے یہ شعر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بیچاری ٹائم نہیں نکال پا رہی، حالانکہ غیبتیں جھگڑے سب کچھ کر لیں گی، مگر یہ نماز کے لیے بیچاری ٹائم نہیں نکال پا رہی ہیں، اب کیا کیا جائے، ان کے لیے ایک شعر ہے، بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، بے شک بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، میں نے 15-16 شعر لکھے ہیں اس کلام میں، مگر چونکہ اسد بھائی نعت پڑھنے آئے ہیں، میں نے ایک شعر اور پڑھ دینا ہے بس۔ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، بہت خوب، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، اور خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ خودکشی کرنا ایسے ہے جیسے کبوتر پہ جب بلی حملہ کرتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہاں آج کل کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ایک حافظ صاحب نے خودکشی کر لی، وہ صحیح معنوں میں حافظ نہیں تھے، ورنہ حافظ خودکشی کرنے والوں کو روکتا ہے، بے شک خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید ٹوٹ گئی ہو، اور جس کی امید رب سے جڑی ہو وہ کبھی ٹوٹتی۔ یہ شعر آخری اور اس کے بعد مقطع، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے، ہر عاشق نبی سے، ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت، جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ۔ سبحان اللہ۔ ایکو کم کریں بھائی، ایکو کم کریں، ایکو کم کر دیں، بڑا اچھا مائک ہے آپ کا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا مائک۔ میں نے سنا ہے مائک والے کی اچھائی کرو تو مائک کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، بہت اچھا مائک ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ مسکرا جائیے ورنہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے گھومنے والوں سے، مسکرانا سیکھیں، اس سے زندگی کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ بیٹھے آرام سے، میری بات شروع ہو رہی ہے، حضور کی میلاد کا مہینہ، اگر آج حضور کی میلاد پہ تقریر نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟
حضور پیدا ہوئے ہیں سرکار اور ہم خوشی منا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم منا رہے ہیں کس کی آمد پر؟ سرکار دو عالم. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس, محبوب آپ فرمائیں, جب لوگوں کے پاس اللہ کا فضل آئے اور رحمت آئے تو وہ کیا کریں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ وہ پھر خوشی منائیں. اب جب بچہ پیدا ہوا تو خوشی منانے کے لیے ماں سے کسی نے کہا تھا؟ ارے کسی کے اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں خوش ہوتی ہے, کیوں؟ چونکہ ماں بن گئی, ہے نا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ماشاءاللہ. اچھا واپس آؤ گے, میں قیامت تک یہی ہوں, آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. بیٹھے آرام سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو؟ ابھی میرے پاس اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں کہہ دوں گا تو آپ کو جانے کا افسوس ہوگا, نہیں جانا چاہیے. اس وجہ سے پہلے جیسے جانا ہو چلے جاؤ. ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے, میں اور زیادہ اچھا کرنا چاہ رہا ہوں. جا کے اسد بھائی پھر جلدی سے پڑھیں, ہم بیٹھ کے سنیں گے آپ لوگ سب انشاءاللہ, ہے نا. ماں سے کسی نے کہا خوشی مناؤ. ایکو کم کرو بھائی, ایکو. ہاں تھوڑا سا آواز بڑھا دو بس, مائک بہت اچھا ہے آپ کا, تھوڑا سا ٹیبل بھی بڑھا دو اس کا, ٹریبل. ہاں بس آواز اور بڑھا دو بس, ٹھیک ہے, بس یہاں رہنے دو, بہت اچھا مائک. سنیں, بچہ پیدا ہوا, ماں سے کسی نے کہا خوشی مناؤ. کہا کسی نے؟ دادا سے کسی نے کہا خوشی مناؤ. لوگ کہتے ہیں بھائی مناتے کیوں؟ ہم نے کہا مناتے نہیں ہیں, یہ فطری چیز ہے. کسی کا بچہ پیدا ہوا, ماں نے خوشی منائی. کسی نے کہا اس سے, باپ سے کہا, خوش ہے باپ بن گیا, دادا خوش ہے دادا بن گیا, نسل چلے گی, دادی خوش ہے اور دادی بن گئی, پھوپھی خوش ہے, خوشی منا رہی ہے, لڈو بانٹے جا رہے ہیں. سب تو خوش نہیں ہوتے, پورا محلہ نہیں ہوتا, مگر جن کا رشتہ ہوتا ہے یا جن کا تعلق ہوتا ہے وہ ضرور خوش ہوتے ہیں اس بچے کی پیدائش سے. یہ سب یہاں پر خوش نہیں ہوتے. اب ایگزامپل کے طور پہ, مثال کے طور پہ ہلکا سا اور مثال سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ نے واپس ریٹرن ہوا ہے دبئی سے, عمان سے, قطر سے یا یورپ سے یا کسی بھی دنیا کے ملک سے, وہ 3 یا 4 یا 5 سال کے بعد واپس آیا. جیسے ہی اس نے لکھنؤ میں لینڈنگ کی, سب نے خوشی نہیں منائی, کوئی خوش نہیں ہوا. امیگریشن آفیسر نے اس کا صرف ٹھپا لگایا, پاسپورٹ پہ باہر کر دیا. اسے پتا ہے کہ روز ایسے لوگ آتے ہیں, وہ خوشی منائے گا. اس کے بعد گاڑی پکڑی اور پھر وہ سلطان کی طرف, پور کی طرف چلا, پھر بھی اس کی کوئی کسی نے خوشی نہیں منائی. چونکہ سلطان پور والوں کو کیا مطلب, ایسے لوگ روز آتے ہیں, سڑک سے گزرتے ہیں. جب وہ اپنے محلے میں آیا تب بھی کسی نے خوشی نہیں منائی, کسی نے, اس کے گاؤں والے نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. مگر جیسے ہی بچہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی بیٹی نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو لا کے بولی, ہائے میرے ابا آ گئے. ادھر سے میاں بیٹا آگے بڑھ کے بولا, میرے بابا آ گئے. باپ بولا میرا برخوردار آ گیا. ماں بولی میرا بیٹا آ گیا. بی بی بولی میرا سرتاج آ گیا. بہنیں بولی میرا بھائی لوٹ آیا. اب اسے بغیر کسی اور مثال کے اب سمجھو, جب نبی پاک کی ولادت کی خوشخبری جب ہندوستان میں آئی تو دیوبند نے کہا خوشی نہیں منانی ہے کیونکہ آنے والا ہماری طرح ہے, اور سہارنپور نے کہا کوئی خوشی نہ مناؤ, وہ ہماری طرح ہی بشر ہے. ندوہ والوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری طرح بشر آیا ہے. مگر جب یہی خوشخبری بریلی میں پہنچی تو میرا امام پکار اٹھا, سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. میری آواز بالکل ٹھیک ہے, آواز میں میری کوئی کمی نہیں ہے. مائک کو دیکھیے گا, مائک آواز میری برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں ہلکے بولوں گا اب اس وجہ سے, زور سے بولو سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مائک کو برداشت نہیں کر پاتے, مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مائک برداشت نہیں کر پاتا. یہ اللہ کی نعمت ہے, جسے چاہے عطا کر دے. بے شک اللہ کی ہے, کوئی غرور گھمنڈ نہیں, تکبر نہیں. اللہ کا شکر ہے, شکر ادا کر رہا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ گھمنڈ سے بچائے, اللہ کا فضل ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. میں بات کیا کر رہا تھا, دیکھیں میری طرف دیکھیں. جس کا آیا اس نے خوشی. ایک مجھے اسی ٹائپ کا آدمی ملا, بولے آپ میلاد النبی مناتے ہیں. میں نے کہا اس بات کو چھوڑو, پہلے آپ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو خبر ہو وہ آج کے دن ہی تشریف لائے تھے؟ چھوڑو مناظرہ جھگڑا وگڑا سب چھوڑو, یہ بتاؤ آپ کو خبر ہو جائے وہ آج ہی کے دن پیدا ہوئے تشریف لائے,
تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہنے لگا مجھے خوشی ہوگی. میں نے وہی تو ہمیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. بات ہو وہی تو ہوتی ہے نا ہمیں. ہم کیا مناتے ہیں بولو؟ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ چونکہ ہمارے پیغمبر آئے ہیں. اچھا دیکھو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حال کیا ہے آپ اندازہ کریں. آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار کے بارے میں. اب سنیے حافظ زابی روایت کرتے ہیں ام سلیم ہیں یہ سیدنا انس بن مالک کی والدہ ہے. جب حضور آتے ہیں نا توجہ کرنا جب حضور آتے ہیں ان کے گھر دوپہر میں آرام کرنے تو حضور کا پسینہ مبارکہ بہت نکلتا ہے. سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہک کیا اشارے میں شاعری کرتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. حضور کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ صحابہ حضور کو ڈھونڈتے نہیں تھے سونگتے تھے. ذرا زور سے تو بولو سونگتے تھے. جدھر گلی میں خوشبو ہے ادھر ہی حضور گزرے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتی ہیں حضور کا میں پسینہ رکھ لیتی تھی. اب ایک دن سرکار نے پوچھا تم میرا پسینہ جمع کرتی ہو اس کا کیا کرتی ہو؟ یا رسول اللہ سنیو خوش ہو جاؤ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابیات کا عقیدہ ہے. میری بہنیں بھی سنیں. پوچھا یا رسول اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ آپ میرے پسینے کا کیا کرتی ہو؟ حضور کوئی ڈسپینسری نہیں سرکار دو عالم کوئی ڈسپینسری نہیں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں کوئی دواخانہ نہیں. ہمارے بچوں کو جب پی لیا یرقان ہو جائے جب انہیں بخار آ جائے تو یا رسول اللہ ہم کوئی دوا تھوڑی پلاتے ہیں. اس کے منہ میں ایک قطرہ آپ کے پسینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جلدی بولو. دیکھو اگر آ گئے ہو نا تو محفل میں شامل ہو جاؤ ورنہ میری آئی سیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. کب؟ جب کہ میں تقریر کرتا ہوں. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو. اور حضور نے فرمایا اور کیا کرتی ہو؟ اچھا حافظ زابی کا نام لوگوں نے سن لیا ہے تو کوئی اس پہ جرا تو نہیں کر سکتا بحث بھی نہیں کر سکتا. انہیں پتا ہے وہ ہلکی ہلکی بات تو وہ کرتے بھی نہیں ہیں. بہت بڑا انسان ہے. وہ کہتے ہیں پھر حضور نے پوچھا اور کیا کرتی ہو؟ کہا حضور جب روٹیاں بناتی ہوں نا تو روٹی میں آٹے کے اندر 2-3 بوندیں آپ کے مبارک پسینے کی ڈال دیتی ہوں تو اس سے پھر روٹیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہم بھی نبی کی طرح ہیں تو پورے دن کا پسینہ آپ کو اکٹھا کرنا چاہیے. شام کو اپنی بیگم صاحبہ کے پاس جائیے اور کہیے روٹی بنا رہی ہیں 2 قطرے میرے ڈال لیں. انشاءاللہ وہ آپ کو پھر پاگل خانے ضرور بھیجے گی. کہے گی میرا آدمی پاگل ہو گیا کچھ دنوں سے یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے اس کو آپ ادھر ادھر لے کے جاؤ. میری بات آپ یاد رکھنا حضور کی شان کا حال تو یہ ہے میں بھی پیدا ہوا آپ بھی پیدا ہوئے سب دنیا پیدا ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچہ بعد میں آتا ہے. پہلے گندگی آتی ہے بدبو آتی ہے تافن گڑان سڑان آتی ہے پیٹ کے اندر سے اور اس کے بعد پھر بچہ باہر آتا ہے. اس کی پھر ناف کاٹی جاتی ہے اس کا چہرہ پورا اٹا ہوا غلاظت میں. بچہ جیسی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے ناف کاٹی جاتی ہے. سیدہ شفا فرماتی ہے حضور کی لیڈی ڈاکٹر عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. میں جب آمنہ کے گھر گئی تو یہی اصول تھا بچہ آتا تھا بدبو آتی تھی پھر بچہ پیدا ہوتا تھا. مگر یہ پہلا بچہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں ایسی خوشبو میں نے سونگی جو اپنی زندگی میں کبھی میں نے نہیں سونگی تھی. فرماتی ہے ایسا نور نکلا. پھر نبی پاک جب تشریف لے کر کے آئے تو میں نے دیکھا بالکل ان کی ناف کٹی ہوئی تھی چہرہ بالکل خوبصورت تھا. نبی پاک سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا. ان کا چہرہ بالکل سبرا ہوا ان کی آنکھوں میں لگا ہوا سرما ان کی زلفیں سبری ہوئی تھی. میں نے آمنہ کی گود میں دے دیا. آمنہ سیدہ آمنہ رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ آپ کا جیسا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا. آمنہ تو فرمانے لگی میں یاد کر رہی ہوں کاش اس کے والد عبداللہ ہوتے. پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے سوچا اپنے بلال کی آنکھوں میں سرما لگاؤں تو دیکھا اس کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہے. پھر میں نے سوچا کہ لاؤ بال سنوار دوں تو بال بھی قدرتی طور سے سبرے ہوئے تھے. اور میں نے جب حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو عاطف غیب سے آواز آئی آمنہ میرا محبوب سنورنے کے لیے نہیں آیا سنوارنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت. باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. کیا بات ہے سبحان. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں.
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعائیں اگر رہ گئی ہیں تو مانگ لینا, حضور کی ولادت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں بے شک. اچھا حضور اب تشریف لائے, اب ان کو چاہیے دلیل. تو سن, حضور جب مکے میں آئے تو کچھ اشخاص جن کی نشاندہی ہمارے بزرگ علماء نے کی ہے کہ 10 لوگوں سے کبھی دنیا خالی مسلمانوں سے نہیں ہوئی, تو مکے میں تھے کتنے مسلمان جو مناتے کچھ. اچھا اعلیٰ حضرت کا اس شعر کو سمجھو. مجھ سے جب کسی نے کہا تو میں نے شعر پر پھر غور کرنا شروع کیا. مطلب یہ ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. اچھا اس کو وہ ایسے کر دیتے. حضور کہاں پیدا ہوئے بولو, کہاں پیدا ہوئے؟ اگر اعلیٰ حضرت یہ کہہ دیتے کہ صبح مکہ میں ہوئی پھر بھی حسن نہ بگڑتا کچھ نہ ہوتا, مگر صبح طیبہ میں ہوئی. کیا بات ہے. اب ایک صاحب نے جب مجھ سے بطور اعتراض یہ بات کہی تو میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی جواب دوں گا, چونکہ میں اعلیٰ حضرت سے محبت چھوٹی سمجھتا ہوں, میں عشق کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں سمجھ گیا کہ یہ جو کہا ہے, اچھا اس تارے سے مراد حضور نہیں ہو سکتے, چونکہ یہ لینے آیا ہے, حضور تو دینے آئے ہیں. بے شک. صدقہ لینے آیا, نور کا آیا ہے تارا, تو یہ حضور تو نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے کہ حضور پیدا ہوئے مکے میں, امام نے فرمایا طیبہ میں ہوا. تو یہودیوں کی کتابوں میں جب آپ تاریخ ابن ہشام وغیرہ پڑھیں گے یا آپ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو پرانی کتابوں میں یہ تھا کہ جب صبح والا ستارہ جب زمین کی طرف بہت درجے تک نیچے آ جائے گا تو یہ نشانی ہے کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اب یہ یہودیوں کے دادا نے دیکھا, پردادا نے, لگر دادا نے, یہ نسلیں دیکھتی چلی آ رہی تھی, اور جب نبی پاک کی ولادت کا وقت آیا اور جب صبح صادق کا وقت ہوا تو ستارہ نیچے کو آیا. یہودی چیختا ہوا نیچے کو اترا کہ ہم مدینے میں کوئی بچہ آیا ہے, ہماری ساری نشانیاں پوری ہو گئی. وہ علامات جو ہمارے بزرگوں نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی. یہ ستارہ نیچے کو آ گیا ہے اور اسی نبی کے نور کے آنے کی یہ علامت ہے. کہا مدینے میں تو نہیں مگر مکے میں ضرور آیا ہے. میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدقہ لینے نور کا. ارے جلدی بولو, آیا ہے تارا. تھوڑی دیر اور بول رہا ہوں, زیادہ لمبی مجھے تقریر نہیں کرنی, آپ زور سے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ جلدی, زیادہ دیر نہیں ہم نے تقریر کرنی ہے, چونکہ یہ کافی وقت بھی ماشاءاللہ ہو گیا ہے. آپ ذرا مگر یہ کہیں زیادہ اتنی کم بھی نہیں کرنی ہے کہ لوگ کہیں بہت ہلکا بولے ہیں, مگر اتنا تو زور سے بولیں آپ سبحان اللہ. اچھا حضور جب مکے سے مدینے گئے, کہاں گئے تو لوگوں نے خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ اور اتنی منائی, کہہ رہے ہیں میرے گھر حضور, میرے گھر آئیں گے, سرکار میرے گھر, سرکار میرے گھر. عاشقوں کے زمانے بدلے, آج بھی عاشقوں کی آرزویں نہیں بدلی, زمانے بدلے ہیں. کل جب نبی مدینے میں آئے تھا تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر, آج بھی سنی کہہ رہا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زمانے بدلے ہیں مگر آرزویں. تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. اب ذرا اونٹنی پہ غور کر لے, اونٹنی پہ غور کر اندھے, تیرا جانور تجھے گرا دے, زخمی کر دے, اور حضور کی اونٹنی کا حال یہ اللہ کی مرضی جانتی ہے. اب سنو, اب اس کی اسی بات پر کہ وہ ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھ گئی نا. اچھا 2 منزلہ عمارت پورے مدینے میں صرف ابو ایوب انصاری کی. اس پر ذرا غور رکھنا ہے, دھیان رکھنا بات جو کر رہا ہوں, تاکہ آپ یہ 1500 سالہ منائیں. اللہ کرے تو میری نسلیں, پروردگار کرے, دعا کرو, رات کا وقت ہے, اللہ کرے تو ہماری نسلیں جب 1600 سال ہو جائیں حضور کو, تو وہ 1600 سالہ حضور کا میلاد منانے میں اللہ کرے میرے پوتے بچے یا جسے بھی اللہ چاہے وہ جھنڈی دے, تاکہ جیسے میرے آج بزرگ جو میلاد منا کے قبروں میں حضور کی برکتیں لوٹ رہے ہیں, ہم بھی قبروں میں فخر کریں کہ ہم نے 1500 سالہ منایا تھا, ہماری اولاد نے 1600 سالہ منائے. آمین. حضور یہ سب دنیا پرانی ہو جائے گی, آج آپ ہو, کل میں ہوں گا, کوئی اور, یہ دنیا. مگر ایک سنو, اب وہ کہتے ہیں حضور کی اونٹنی کہاں بیٹھی؟ ایوب انصاری کے گھر. اب سرکار نے اور ایک آدمی نے ایسے اس کے
ہلکے سے ایسے چپکے سے لات ماری ایسے کہ یہ اٹھ جائے میری طرف چلا جائے. ایوب انصاری نے تلوار کھینچ کے کہا کہ اگر تو مسلمان نہیں ہوتا اور میں مسلمان نہیں ہوتا تیری گردن کاٹ دیتا. حضور کی گھونٹنی میرے یہاں بیٹھی ہے اور یہ کرتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے. اس کے بعد ذرا غور کرو اس کی بحث میں کہ یہ اونٹنی یہاں کیوں بیٹھی, علامہ بدر الدین علی فرماتے ہیں یہ بیٹھی نہیں ہے بے شک سبحان, بلکہ اس کے پیچھے 1000 سال پرانا فلسفہ ہے. جی بے شک کہ جب ادھر اسی راستے سے یہ نخلستان جو ہے مدینے والا, یہ جو حضور کا مدینہ ہے, ادھر سے 400 علماء اصفیاء اولیاء جب گزرے ادھر سے تو انہوں نے کہا طبا اس کے ساتھ تھے, ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے. طبا ہماری بادشاہ, یمن کا بادشاہ, کہا لگا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, یہی ہماری جگہ ہے, یہی ٹھہریں گے, اب آپ کے ساتھ مزید ہم سفر نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا ساری علامتیں آخری نبی کی یہی پہ پوری ہوتی ہیں اور ہم یہی پہ انتظار کریں گے. اگر نسیم نے ساتھ دیا تو نبی کا دیدار کرنے کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آخری پیغمبر کے ذرا زور سے بولو کیا کرنے کا ارادہ بولو. اور اس نے کہا کون؟ تو اس نے پوری حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. جلدی بولو, ابھی حضور آئے نہیں, 1000 سال پہلے شانیں بیان کر رہے ہیں علماء اپنی زبان سے. میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے یہ, اور ایسی دل میں محبت بیٹھی طبا کے, اس نے کہا میں بادشاہ چھوڑ رہا ہوں. بے شک سارا مال منگوایا مدینے اور اس نے 400 گھر بنوائے, اور وہ جتنے علماء تھے انہوں میں کسی نے بھی شادی نہیں کی تھی, سب اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں, نماز روزے میں, عبادت میں وقت گزار رہے تھے. سنو اب سنو, طبا نے 400 گھر بنوائے, 399 ایک منزل اور 2 منزل, اور پھر علماء سے کہا شادی کرو. 400 عورتیں خریدی, ان کو آزاد کیا. توجہ کریں, کتنی عورتیں خریدی؟ 400, اور ان کو آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے بعد کہا نکاح کرو. تو ہمارا نکاح کیوں کرا رہے ہو؟ تو طبا رو کے بولا اگر ہم نہ رہیں تو ہماری اولادیں تو ہونی چاہیے جو حضور کا میلاد منائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولو یار, جلدی بولو تو. کتنے گھر بن رہے ہیں بتاؤ, کچھ پیسے خرچ ہوئے ہوں گے؟ نہیں, جلدی بتاؤ. آج جھنڈی لیسی لگی, 400 اور سے خریدنے میں کچھ پیسہ لگا ہوگا؟ اے بھائی بیٹھ جاؤ, اچھے انسان ہو, اچھی حرکتیں کرو, بیٹھ جاؤ. ادھر دیکھو. اب کچھ لوگوں کو غریبی کا درد ایک دم اٹھتا ہے, ربیع الاول کا چاند دکھانی, غربت کا دورہ پڑ گیا. بولے صاحب یہ جھنڈیاں لگانے کی ضرورت ہے, اتنے پیسے میں تو ہم غریبوں کا یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. جیسی جھنڈیاں لگی ویسے ہی روشنی کمکمے لائٹ لگی. انہوں نے کہا بھائی یار غریب لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے تھی, اتنے میں تو یہ ہو جاتا. پورا حساب کتاب. ہم نے کہا بھائی حساب کتاب تم اکیلے تھوڑی جانتے ہو, ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں. یہ بتاؤ جو آپ نے 50,000 روپے کا موبائل خریدا ہے, اس کے علاوہ آپ 20,000 کا خرید کے کام چلا سکتے تھے, مگر یہ آپ نے 30,000 غریبوں کو دے دیتے تو کتنے دنوں غریبوں کا چولہے جلتے. مگر آپ کو غربت اس وقت بالکل یاد نہیں آئی. امی عائشہ فرماتی ہیں جب میرا گھر تھا تو میں جب کھڑی ہوتی تھی تو میرا سر اوپر چھت پہ لگ جاتا تھا, اور یہ جو گھر تھا یہ پھوس کا اور بنا ہوا تھا, یہ اس کا کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا. یہ نبی پاک کا کمرہ تھا, اسی میں رہتی تھی. اور آپ نے بہترین گھر بنائے, یہ ٹائلس بھی الگ قسم کی مگا لگائی, آپ نے یہ دنیا بھر کے یہ پتھر بھی لگائے. ارے آپ کو 50-60 سال زندگی گزارنی تھی, ایسی گزار لیتے, مگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. آپ کی ٹوٹی بھی کئی ہزار کی خریدی گئی, مگر جیسے ہی نبی پاک کی میلاد کا وقت آیا آپ کو پیٹ میں غربت کا درد ہونے لگا. آپ ذرا غور تو کریں, آپ نے اپنی بہن بیٹی کی شادی کی تو پوری گلیاں سجوائی. یہ کہاں لکھا تھا گلیاں سجوانا؟ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی, لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا, اتنے بہت آپ نے جب دنیا کے خرچے کیے, مگر جیسے ہی حضور کا میلاد آتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. یہ تیرا غریبی کا درد نہیں ہے, بلکہ نبی سے محبت تیرے اندر کم ہے. سن, ہمارا بس چلے تو اعتراض کرتا ہے لائٹوں پر. اگر ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا بس چلے تو آسمان کے ستارے زمین پہ لا کے گاڑ دیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. ایک گھر 399 گھر کتنی منزل بنے ہیں, اور پھر ایک منزل جو بنا ہے وہ مکان کتنا بڑا ہے؟ 2 منزل. اب کوئی یہ 2 منزل کیوں بنایا؟ طبا سے پوچھا تو سب سے بڑے عالم کے ہاتھ میں اس کی چابی دیتے ہوئے کہا اس وجہ سے یہ میری طرف سے نظر ہے آمنہ کے لال. یہ حضور کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہا ہوں. اور یہ خط, اور خود خط میں کیا لکھا؟ میں طبا
احمد پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پر، اور جب قیامت کے دن نبی جنت جائیں تو مجھے ضرور لے کے جائیں. خط لکھا. اور اب ایک اور سنو بات، پوری دنیا میں شاید یہ پہلی مہر ہے اور آخری جو اس طرح سے لگائی گئی ہے. اس خط پہ مہر لگانے کی بات آئی تو اس نے کہا تھا ہٹاؤ، سیاہی الگ ہٹاؤ. آمنہ کے لال کی بارگاہ میں خط جائے گا تو سونا پگھلایا اور پھر اس کو اس نے مہر کی جگہ استعمال کیا اور کہا کہ حضور کی محبت میں خرچ اگر سونا بھی کیا جائے تو اسراف نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے. اس کے بعد ذرا غور کریں، خط دے دیا، نسل بعد نسل 1000 سال کے بعد اونٹنی کہیں اور نہیں بیٹھی، اسی دوپٹ مکان کے سامنے بیٹھی ہے، وہی مکان جو حضور کے نام تھا. اب مجھے بتاؤ، یہ تو ظاہر ہے کہ ایوب انصاری میں زبان رسول ہے، مگر باطن یہ ہے کہ جس مکان میں حضور ٹھہرے ہیں وہ بھی میرے حضور کا مکان ہے. سبحان اللہ بے شک. 1000 سال پہلے وہ خط. اب چاہے ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا، حضور نے اسے ایسے دیکھا، نہ اس نے حضور کو کبھی دیکھا، نہ سرکار نے اس کو کبھی دیکھا، نہ حضور کو اس نے کبھی دیکھا. سرکار نے دیکھتی فرمایا انت ابو لیلا، تیرا نام ابو لیلا ہے؟ لگا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا تیری جیب میں میرا خط ہے. 1000 سال پہلے کس کے پاس گیا ہوگا خط؟ کس کے دادا پر دادا؟ حضور نے فرمایا میرا خط ہے. بولا خط بعد میں دینا، کلمہ پہلے پڑھائیں آپ. خط بعد میں حضور. اس کے بعد اس خط کو حضور نے پڑھا اور خوش ہو گئے. سرکار مسکرائے اور فرمایا کوئی، قاری صاحب غور کریں، کسی کہا فرمایا کہ کوئی اس خط کو، میرے طبا کو کوئی برا نہ کہے. خط کو نبی پاک نے محبت سے دیکھا اور فرمایا قیامت کے دن میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا. اب مجھے بتاؤ، جو 1000 سال پہلے نبی پاک کا میلاد منائے اسے نبی پاک پہچان رہے ہیں، تو جو 1500 سال کے بعد منا رہے ہیں میرے حضور انہیں نہیں پہچانتے. سبحان اللہ، واہ 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 یا رسول اللہ. بس آخری باتیں زور سے بولو سبحان اللہ. بہت خوب، بہت اچھا بولو. حضور آ گئے. کون آ گئے بولو؟ اور جس کے آئے اس نے خوشی، مگر آنے والے کی صرف خوشی منائی، آنے والے کی باتیں کون مانے گا؟ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو میری شریعت میں اپنے مزاج کو ڈھال لے. بے شک. کیا بولو؟ مومن کی یہ بھی ڈیفینیشن ہے کیا؟ جو میری شریعت میں اپنے مزاج کو ڈھال لے. اب توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اے بیٹا بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، جوان انسان ہو، تمہارے لیے تو میں تقریر کرنے آیا ہوں. بیٹھ جاؤ بیٹے. ماشاءاللہ. بہت ضروری کام والے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. آپ اتنے وزیر لوگ ہیں، ہم جیسے فالتو لوگوں کی باتیں سننے کیوں آتے ہو؟ ہم تو ویسے بھی کوئی کام کہاں ہیں، ہم لوگ کام ہے ایسے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر آوارہ. یہ ہیں کام والے جنہیں رات میں 12 بجے کام یاد آ رہا ہے. اللہ خیر کرے ان کے اوپر. ہاں ہاں بھائی، ویسے تو بچے تو ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہونا مشکل ہے. جی بے شک. گرچہ دشوار ہے حرام ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا کہنے ہیں سید صاحب. واہ واہ. حضور آ گئے، جھنڈی لے کے گئے ادھر. صاحب ناچ کر لیا، صاحب ڈانس کر لیا انہوں نے میلاد میں. معاذاللہ. توبہ توبہ. سنو تو، ناچ لیے یہ ظالم. ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر یہ میلاد کے جلوس میں ناچ رہے ہیں. معاذاللہ. ایسے جلوس کا ہم کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرتے. بے شک. اور ایسے جلوس پر پابندیاں ہونی چاہیے. جلوس جس کا ہے معیار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. نبی کا جلوس دیکھ کر کے غیر مسلم جب دیکھیں تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو کہ جب جلوس نکالنے والے اتنے اچھے ہیں تو جو آج کے دن آیا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. ہم حسین کو مانتے ہیں اور حسین امام علی مقام سے محبت ہمارے رگوں میں ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، مگر امام حسین کے نام پہ ہونے والی خرافات کا ہم کوئی بھی سمرتن نہیں. بے شک بے شک. حق. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تم ناچ رہے ہو معاذاللہ. توبہ شرم. میری یہ پیغام پہنچا ان ناچنے والے لڑکوں کے لیے. بے شرمو، یہ تو دیکھو کس کا میلاد منا رہے ہو. یہ تو دیکھو کس کا میلاد منا رہے ہو، کس کے اخلاق